IMF کا پیکج ملنے کے بعد پاکستان پر ڈیفالٹ کے منڈلاتے بادل بظاہر تو چھٹ چکے ہیں، جس کے ساتھ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا اور خوشحالی کو واپس لانے کے بیانیے کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ 8 اگست کو اسمبلیوں کی تحلیل کی بازگشت بھی ہے۔ چند دنوں سے شہباز شریف کے ایک کے بعد ایک ایونٹ سے خطابات اور ان میں دہرائی گئی باتیں اس کو تقویت دے رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کا کریڈٹ الیکشن کے میدان میں لینا چاہتی ہے اور اسی بیانیے کے تحت ہی میدان میں اترے گی، جس کا عکس آج ہمیں شہباز شریف کے قوم سے خطاب میں بھی ملتا ہے، جس میں نہ صرف انہوں نے انتخابات کا بگل بجا دیا ہے بلکہ قوم کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے ملک کی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں انہوں نے صاف کر دیا۔ ان کا خطاب یہ بھی طے کرتا ہے کہ اگست 2023 کو معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ شہباز شریف آج قوم سے کیے گئے خطاب میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپریل 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، ملک کی بھلائی، آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ محض 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا۔ پاکستان کے مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی، معیشت، خارجہ تعلقات، توانائی، امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی، سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ وزیراعظم شہباز شریف اپنی اس حکومت کی پروگریس رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ حکومت میں آنے سے پہلے وہ سی وی دیا کرتے تھے کہ ملک کی اکانومی کو 6 مہینے میں درست کر لیں گے۔ آج جب حکومت جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے، یعنی الٹی گنتی شروع ہو گئی اس حکومت کی، تو شہباز شریف صاحب پروگریس رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر جانے سے بچا لیا ہے اور جو اکنامک لینڈ مائنز سابقہ حکومتیں لینڈ مائنز لگا کے گئی تھی ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ دوسری جانب پارٹی کے قائد نواز شریف گزشتہ 4 برسوں سے ملک سے باہر مقیم ہے۔ ان کی واپسی کب ہوگی اور کیسے ہوگی، اس سوال کا جواب اس جماعت کی مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گا۔ خبریں ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ان دونوں محاذوں پر تیاری شروع کر دی ہے۔ ایک طرف نواز شریف کی واپسی کو ایک بڑا سیاسی ایونٹ بنانے کے لیے صلاح مشورے ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب انتخابات کی حکمت عملی اور متوقع نئے بیانیے پر بھی تباہ آزمائی کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سینئر نائب صدر مریم نواز ابھی تک متحدہ عرب امارات میں، اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنا قیام تھوڑا طویل کر لیا اور بڑی تعداد میں لیگی رہنما ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جن کا بظاہر مقصد اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کم از کم 1.5 مہینہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں گی، جبکہ مریم نواز عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے جلسے کریں گی، جس کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے میدان تیار کیا جائے گا۔ اس دوران جلسوں میں عوام کو معاشی فوائد گنوائے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ کس طرح مسلم لیگ نون کڑے وقت میں ملک کو دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح بلند ترین مقام پر موجود ہے، عوام فاقے کاٹنے پر مجبور ہے، تو کیا معیشت کی بہتری کے حوالے سے بنایا جانے والا نعرہ عوام میں مقبولیت حاصل کرے گا؟ ایسے وقت میں جب ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور افلاس نے پنجے گاڑ رکھے ہوں، عوام خالی نعروں پر مسلم لیگ نون کی طرف راغب ہو سکیں گے؟ دوسری جانب بلا تو ٹلی ہے، خدا کر کے پاکستان ڈیفالٹ کے گڑھے میں گرتے گرتے ایک بار پھر سنبھلنے میں کامیاب تو ہوا ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے ایک سخت انتباہ کے ساتھ یہ اسٹینڈ بائی پیکج منظور کیا ہے، جس کے فوری بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کر دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق 1.8 ارب ڈالرز نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزے کے بعد شیڈیول کیے جائیں گے اور IMF کی جانب سے 1.2 ارب ڈالر ملنے کے بعد چند دن کے اندر ہی پاکستان کے ذخائر میں 4 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 2 ارب ڈالرز، UAE کی جانب سے 1 ارب ڈالر اور IMF کی جانب سے دی جانے والی رقم مالی ذخائر میں بہتری کا سبب ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے رقم موصول ہونے کی خوشخبری وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس میں دی اور پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط مل چکی ہے۔ انسٹالمنٹ ہوگی اپ فرنٹ لوڈڈ، وہ 1.2 ارب ڈالر کی ہوگی رفلی، اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.8 بلین 3 ارب ڈالر میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے گا، یعنی 9 مہینے کے درمیان، ایک نومبر میں اور ایک فروری میں۔ تو اس حوالے سے میں یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی، وہ IMF نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ اب اس کو حکومت سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ IMF کا پیکج تو پاکستان کو مل چکا ہے، لیکن IMF نے پیکج منظور کرنے کے ساتھ سخت انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا
माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। एक बयान में एमडी आईएमएफ का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल ना होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई है। पॉलिसीज पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाजुन दूर होगा। यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि इस बार वादा खिलाफी किसी भी सूरत माफ नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को हर हालत में शराइत पूरी करना होगी और इन वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा जो इस पैकेज के हुसूल के लिए किए गए हैं। सियासी तौर पर देखा जाए तो किसी भी हुकूमत के लिए इन शराइत पर अमल करना सियासी खुदकुशी से कम नहीं होगा। इसी वजह से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने खिताब में यह वाजे किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने, आईएमएफ हलवा या खीर नहीं है। शराइत बहुत कड़ी और सख्त हैं और हमने तमाम शराइत मानी है। उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। आईएमएफ का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े।